اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی ملاقات کے شوق میں رونے کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے سورہ لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں۔ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رو پڑے۔ بخاری و مسلم۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابی رونے لگ گئے۔ فائدہ اس میں ایک تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا بیان ہے جو قرآن کے حفظ و قرأت میں ایک اونچا مقام رکھتے تھے۔ دوسرا، فرد اور مسرت کے موقع پر رونے کا جواز، کیونکہ یہ بھی ایک فطری چیز ہے۔ اس کے علاوہ اس میں غلطی کا اعتراف بھی شامل ہو جائے تو سبحان اللہ کہ مجھ پر تو اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا جبکہ میں نے اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ تیسرا، دوسروں کو قرآن سنانا بھی سنت ہے۔ چوتھا، علم میں ونمرتا پسندیدہ بھی ہے اور ضروری بھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واضح فرمایا، ورنہ علم کا گھمنڈ اچھوں کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہمارے ساتھ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کے پاس چلیے، ان کی زیارت کریں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ رو پڑیں۔ ہم نے کہا، کیوں روتی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میں یہ بات نہیں جانتی کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ بہتر ہے، یقیناً میں یہ جانتی ہوں، لیکن میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اس بات نے ان دونوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ مسلم۔ یہ روایت باب زیارت اہل الخیر میں گزر چکی ہے۔ فائدہ دیکھیے رقم حدیث 361، یہاں اسے وحی کے ختم ہو جانے پر رونے کا باعث بتایا گیا ہے، کیونکہ نیک لوگوں کے وجود سے بھی بہت سی بھلائیاں جڑی ہوتی ہیں۔ ان کے دنیا سے اٹھ جانے سے اہل دنیا بہت سی برکات اور اچھائیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، جس پر اللہ والوں کو یقیناً غم ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ شدید ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نرم دل آدمی ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو رونا آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں کہو کہ وہی نماز پڑھائیں۔ ایک اور روایت میں ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو ان کو رونا آ جائے گا اور وہ رونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی آواز سنانے سے قاصر رہیں گے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا بیان ہے۔ ان کی اس عظمت کی وجہ سے صحابہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا، کیا ہم اس کو اپنی دنیا کے لیے پسند نہیں کریں گے؟ یعنی ہم اسے دنیا میں اپنا امیر بنائیں گے۔ دوسرا، قرأت قرآن کے وقت رونے کا باعث اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خاص گن تھا جو ان کے کمال ایمان کی دلیل۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔